نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکریہ منائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور اسلامی گھرانہ پیدا فرمایا، جس کے بارے میں ہم سب نے دعائیں تو نہیں کی لیکن اللہ نے ہم سب پر احسان فرمایا۔ دوستو، اسلام نے بھائی چارگی کا درس دیا، ہر ایک کے ساتھ میل محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا درس دیا، ہر ایک کے حقوق بیان فرمائے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ ہم آج بات کرنے والے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں جس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان حقوق کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو آپس میں بھائی چارگی بڑھے گی، اور جب ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ معاشرے اور سماج سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ ہم سب انسان ہیں اور انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو کچھ نہ کچھ سب کے ساتھ تعلقات ہوتا ہے اور آپس میں کچھ نہ کچھ تعلقات ضرور ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے ضروری ہوا کہ ایک دوسرے کے حقوق بیان کر دیے جائے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2442 ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ وما کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربہ من کرب یوم القیامہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس کا ترجمہ ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ ہی وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو بھی اپنے مسلم بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، خدا اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو اس کی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے، خدا قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ اور جس نے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا، سبحان اللہ۔ اس حدیث پر اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، اس لیے ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب کو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ نمبر 1، جب کسی سے ملے تو انہیں سلام کرنا، سبحان اللہ۔ آج ہم لوگ اپنی عزت کی بنا پر، نام نہاد عزت یا مال و دولت کے شان و شوکت کی بنا پر ایک دوسرے کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں اور یہ اپنی خرابی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے بڑھ کر سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ شرافت والے اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام و مرتبے والے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں تک کو سلام کیا کرتے تھے، کسی کو موقع نہیں دیتے تھے کہ وہ پہل سلام کرے۔ سلام سے کیا ہوتی ہے؟ آپس میں محبت بڑھتی ہے، تعلقات بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے۔ سلام اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، اس لیے سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ جس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو کثرت سے سلام کرے، انشاءاللہ یہ تکبر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو سلام کرنا چاہیے، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں جب سلام کریں تو الفاظ بھی صحیح سے ادائیگی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب پورا سلام کریں گے تو ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جواب دینے والا بھی الفاظ کی صحیح ادائیگی کرے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پہلے ہوا سلام،
دوسری چیز ہے جب کوئی دعوت دے تو اسے قبول کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کی دعوت کو کیوں قبول کریں گے، ہماری عزت گھٹ جائے گی تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہماری ناک معاشرے سے کٹ جائے گی۔ ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، لیکن ہم اپنے خواہشات کے غلام ہوتے ہیں کہ ہمارا جو چیز ہے، ہمارا جو بڑکپن کرے وہی کریں گے۔ اس لیے بہت سارے دعوت کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں۔ دعوت قبول کرنا سنت ہے، اس لیے جب کوئی دعوت دے تو ایک مسلمان کو دعوت قبول کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، جب کوئی خیر خواہی طلب کرے تو اسے اچھائی کا راستہ دکھا دینا چاہیے۔ یعنی جب کوئی کسی چیز کے بارے میں مشورہ لے کہ بھائی میرا یہ کام کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، تو آپ اس کو اچھائی کا راستہ دکھائیں، اس کو غلط راستے نہ دکھائیں۔ یہ ایک مسلمان کا حق ہے، یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق ہے جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو یرحمک اللہ کہہ کر دعا دے۔ اگر کوئی الحمدللہ نہیں کہتا تو جواب دینا ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی چھینکتا ہے اور الحمدللہ وہ چھینک کے بعد کہتا ہے تو چاہیے سننے والے کو کہ یرحمک اللہ کا جواب دے۔ یہ چوتھا حق ہے۔ پانچواں حق ہے جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا۔ دوستو، بیمار کی عیادت کرنا بہت اچھا ہے، اس سے آدمی کو حوصلہ بڑھتا ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے کہ دیکھو ہمارے پریشانی میں ساتھ دیتا ہے، پریشانی میں وہی ساتھ دیتا ہے جو زیادہ چاہنے۔ اس لیے ہمیں جب کوئی بیمار ہو تو اس کی ہر طرح سے خیر خواہی کرنا چاہیے۔ اگر وہ غریب ہے تو اس کی مالی مدد کریں، اگر وہ اس کو صحیح ڈاکٹر کی تلاش ہے تو آپ اگر جانکار ہیں تو اس کو صحیح راستہ دکھائیں، اس کو تسلی دیں، اس کے گھر والوں کو صبر کی تلقین کریں کہ انشاءاللہ جلد شفا ہو جائے گا، اور اس کے لیے دعائیں بھی کریں اور اسے اپنے لیے دعا کی درخواست بھی کریں۔ یہ ہوا پانچواں حق۔ چھٹا حق ہے جب کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کی اتباع کرنا، یعنی اس کے جنازے کے ساتھ چلنا، اس کی کفن دفن کرنا اور ان کے گھر والوں کو صبر کی تلقین کرنا۔ واقعی میں یہ وہ 6 چیزیں ہیں جسے معاشرے کی جڑ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں کتنی اچھی باتوں کی تلقین کی ہے۔ اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کی تلقین کریں۔ اس لیے معاشرے میں آپس میں اتحاد و اتفاق بھی بڑھے گا، میل محبت بھی بڑھے گی اور بھائی چارگی بھی بڑھے گی انشاءاللہ۔ اس لیے شاعر کہتا ہے ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ہم واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں اپنے خواہشات کو قابو میں رکھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ کی زندگی میں بھی مزہ آ جائے گا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، کیوں نہ ہو، کتنا خوبصورت راستہ دکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔